مسیح یسوع کے جلالی قدوس اور رتب نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ کیا آپ سب خوش ہیں؟ روزوں کی آمد ہے اور خدا کے لوگ اور خدا کی کلیسیا اپنے آپ کو خداوند میں علیحدہ کرتے ہیں اور خداوند میں بھوک اور پیاس پہ ٹھہر کر اپنے ایمان کی قربانی، بدن کی قربانی اور اپنی سوچ کی قربانی اپنے خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ایک حوالہ ہے جو بھی آپ نے پڑھا، متی رسول کی انجیل جلیل اس کا 6واں باب اس کی 16ویں سے 18ویں آیت مبارکہ تک بس جب صاحب نے پڑھا۔ یہ حوالہ روزوں کے ایام میں کثرت کے ساتھ اس کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے اور کلیسیا کو سکھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ روزہ اور روزے کی خصوصیات، روزہ اور مسیحی روزے میں کیا فرق ہے۔ خدا کے روح نے میری مدد کی اور میں نے اس کے اوپر تقریباً کافی تحقیق کی اور میں نے ایک اچھا میسج جو ہے آپ کے لیے تیار کیا ہے۔ تو آج کا میسج کو آدھے گھنٹے کا نہیں ہے، یہ تھوڑا سا لینتھی ہے۔ اگر یہ ختم ہوا تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کا دوسرا حصہ ہم جو ہے اگلے اتوار سیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم نے یہ حوالہ 3 آیتوں کا پڑھا ہے۔ ان 3 آیتوں میں 2 حصے ہیں۔ یہ بات غور سے سنیے، سمجھیے۔ کتنے حصے سے؟ 2 حصے۔ جب ہم روزے کے متعلق سیکھتے ہیں، خدا نے سوائے اپنی قوم کے کسی نبی کو بھی روزے کے بارے میں نہیں کہا کہ میرے لیے روزہ رکھ، کسی بھی نبی کو۔ یہ جو حوالہ ہے اس کے اندر علم الہیات پائی جاتی ہے، اس کے اندر شرعی قانون بھی ہے اور مسیحی قانون بھی ہے۔ شرعی قانون شرع کے عالموں کے لیے ہے، مسیحی قوم عالمگیر ہے۔ شرعی قانون کے اندر ہماری شخصی پہچان ہے، مسیحی قانون کے اندر ہماری نجات ہے۔ روزہ رکھنا برکت ہے کہ تو روزے میں قربانی دینے والا، قربانی لینے والا دونوں ہی موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح مسیح کے قانون میں بھی قربانی دینے والا، قربانی لینے والا موجود ہے۔ ایک طرف دکھلاوا ہے اور ایک طرف پوشیدگی ہے۔ اس لیے خدا جو ہے وہ ظاہری طور پر بھی کام کرتا ہے اور پوشیدہ طور پر بھی کام کرتا ہے۔ اسی طرح انسان کی شخصیت ہے جو ظاہری بھی نظر آتی ہے اور پوشیدہ بھی نظر آتی ہے۔ وہ ظاہری طور پر بڑا اچھا خوبصورت نظر آتا ہے، پوشیدگی کے طور پر وہ کسی کے سامنے اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتا، خود سے اپنے اندر جو ہے اصول و ضوابط رکھتا ہے۔ اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ اگر ہم اس کلیسیا کے روزوں میں شریک و عمل میں ہیں، رسول کا کلیسیا ان روزوں کو بڑی اہمیت دیتی ہے، تو اس کے قانون و ضوابط کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بغیر قانون و ضوابط کو سمجھے ہم روزہ رکھتے رہیں تو ہم اپنے بھوک میں، پیاس میں رہ کر روزے کی جو خصوصیات ہے
اس میں مقبول نہ آ سکے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. میں نے کہا اس کے اندر دو مکاشفات ہیں، ایک شرعی مکاشفہ ہے اور ایک مسیح کا مکاشفہ. شرعی مکاشفہ کیا ہے؟ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ کیا کرتے؟ منہ بگاڑتے ہیں، تاکہ لوگ ان کو کیا جانے؟ روزہ دار جانے. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پاتے. یہ شرع کے عالم جب روزہ رکھتے ہیں تو ریاکاری دکھاتے ہیں، اپنا منہ بگاڑتے ہیں. میں نے بدھ کو بھی کہا تھا دنیا کی تمام اقوام جو ہے وہ روزہ رکھتی ہیں، ہر دن میں روزے کا مقصد ہے، ہر دن میں روزے کی ایک عام خصوصیات ہے، اس کی لیاقت ہے، اس کی فضیلت ہے. مگر مسیحی روزے میں عاجزی ہے، انکساری ہے، حلیمی ہے، قربانی ہے، محبت ہے، جلال ہے، جمال ہے. غیر اقوام کی فرشتوں کی طرح روزہ رکھتے ہی ان کے واویلے شروع ہو جاتے ہیں، ان کی صورت بگڑنا شروع ہو جاتی ہے، ان کے انداز بدلنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ اپنے آپ کو دنیا کے سامنے نقش کرتے ہیں، دیکھو میں روزے میں ہوں، مجھے بڑی بھوک لگی ہے، میں دکھ کا جو ہے محسوس کر رہا ہوں. اس طرح کا دکھلاوا ریاکار بھی کرتے تھے. خدا نے ریاکاروں کو ان باتوں سے منع کیا. اس لیے ہم جو ہیں اپنے اندازے زندگی کو سمجھنا ہے. کیا ہم روزہ رکھ کر اپنے چہرے پر شکل لانا چاہتے ہیں، اپنے چہرے کو اداس بنانا چاہتے ہیں، اپنے چہرہ بگاڑنا چاہتے ہیں، یا اپنا تعلق خدا میں قائم رکھنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ خدا کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھنا چاہتے ہیں، اس کے اندر ٹھہراؤ پیدا کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ کے اندر پیورٹی اور میچورٹی کا ہونا بہت ضروری ہے. یعنی کہ پختگی اور پاکیزگی. روزہ آپ کے اندر پیورٹی اور میچورٹی کے عمل کو بڑھاتا ہے، تاکہ آپ کلام میں پختگی حاصل کریں اور ایمان سے آپ کی پاکیزگی کا عمل بھی جاری اور ساری ہو. آگے جو مسیح کے بارے میں، پہلی تو شرع کے بارے میں، اب دوسرا حصہ 17ویں آیت کا لکھا، بلکہ جب تو روزہ رکھے تو کیا کر؟ اپنے سر میں تیل ڈھا اور کیا کر؟ منہ دھو. مسیحی جو ہے وہ ایسا کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھ کے اپنے آپ کو خدا کی بلیسنگ میں لے آتے ہیں، خدا کے کنٹرول میں لے آتے ہیں، اور خدا کی تابعداری میں آ جاتے ہیں، کیونکہ جو تیل ہے یہ انوینٹنگ کی علامت ہے. پانی جو ہماری بدن کی پاکیزگی کے عمل کو دہراتا ہے. اس لیے روزہ رکھ کر ہم نے اپنے آپ کو بلیسنگ محسوس کرے، کیونکہ روزہ جو ہے یہ قربانی کا نام ہے، اور قربانی بھی ایمان کی، قربانی بھی بدن کی، کیونکہ میں نے کہا قربانی دینے والا بھی موجود ہے اور قربانی لینے والا بھی موجود ہے. اور آپ خود ساختہ تحفہ اپنے آپ میں مسیح میں ڈھال سکتے ہو، مسیح میں ٹھہر سکتے ہو، مسیح میں مقبول ہو سکتے ہو. آمین. آگے اجر کی بات کی، تاکہ آدمی نہیں، انسان نہیں، بلکہ تیرا باپ جو پشیدگی میں ہے تجھے کیا جانے؟ روزہ ادا جانے. یہ مسیحی روزے انسانوں کے لیے دکھلاوے کے لیے نہیں ہے، قوموں کی دکھلاوے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تعلق ہے خدا اور انسان کا. اور اس تعلق کا بانی کلام مجسم یسوع المسیح ہے،
جو دنیا کا تخلیق کنندہ ہے، جس نے مٹی کو برکت دی اور آدم کو تخلیق کر لیا، جس نے جو بولا وہ وجود میں آ گیا. اس لیے جو تم کرتے ہو وہ خدا کے لیے کرتے ہو. تم خدا کے بیٹے ہو، تم خدا کے پھلوٹے ہو، کیونکہ تمہارے لیے بڑی قربانی دی گئی ہے. اور وہ قربانی نہ برے کی، نہ مینڈے کی، نہ بھیڑ، نہ بکری کی، بلکہ اس نے قربانی دی اپنے کھلوتے بیٹے یسوع مسیح کی، تاکہ دنیا کے اندر جو پچیدگی ہے وہ ظاہر ہو جائے. اسی لیے لکھا کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے معمور ہوگا، تو ہمارے درمیان رہا. ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باغ کے اخروٹ. تم نے باپ کا جلال دیکھا، تم نے بیٹے کا جلال دیکھا، اور آج تم اس کے مکاشوات کا جلال دیکھتے ہو. اپنے آپ کو پاک محسوس کرتے ہو، اپنے آپ کو پیور محسوس کرتے ہو، اور آپ خدا کے دل سے، روح سے، ایمان سے کیا کرتے ہو؟ پرستش کرتے ہو، برکت کا حصہ ہو. آگے لکھا تیرا باپ جو پشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جان ہے. ہمارے روزے کا تعلق انسانوں کے ساتھ نہیں، ہمارا تعلق شخصیت کے ساتھ ہے. ہم شخصی طور پر انسان ہے، ہماری ذات انسان ہے. ہم انسانی ذات میں انسان گنے جاتے ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. ہماری ذات کا تعلق اس کلمے کے ساتھ ہے، اس بیٹے کے ساتھ ہے جو باپ سے نکلا، جو دنیا میں آیا. اس لیے یہ روزہ جو ہے ہمارے ایک قربت کو بھی ظاہر کرتا ہے، ایک ایمان کو بھی ظاہر کرتا ہے، ایک نجات کو بھی ظاہر کرتا ہے. کیونکہ روزے میں ہم اپنے آپ کو خدا کی بلیسنگ میں لے آتے ہیں، خدا کے کنٹرول میں لے آتے ہیں، خدا کے رکھنا میں لے آتے ہیں، خدا کے خیمہ میں لے آتے ہیں. کیونکہ خدا کی حضوری کا ہمیں احساس ہوتا ہے. حضور کا منبع کون ہے؟ لکھا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہوں گے وہاں پر میں کہوں گا موجود ہوں گا. تو روزہ رکھنے والا خاندان میں موجود ہوتا ہے، تو خدا خاندانوں میں بھی موجود ہے، شخصی طور پر موجود ہے، کلیسیا کے طور پر موجود ہے، اور قوم کے طور پر موجود ہے. کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں خدا نہ رہتا ہو اور اس کی حضوری نہ. آگے لکھا ہے اس صورت میں تیرا باپ جو پشیدگی میں دیکھتا تجھے کیا دے گا؟ بدلہ. گریٹ ریوارڈ ہمیں خدا سے حاصل کرنا ہے، ہمیں اچھا خدا سے اجر پانا ہے. اگر ہم روزہ رکھ کے خدا سے اچھا ریوارڈ طلب نہیں کر سکتے، اچھی بات نہیں کر سکتے، اچھی گفتگو نہیں کر سکتے، اور خداوند کے محور کا احساس نہیں کر سکتے، تو پھر خدا سے کون سا اجر پانا چاہتے ہیں؟ کہ آپ خدا سے ایسا اجر پانا چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر ایک بڑی قوت آ جائے اور آپ ہاتھ بڑھائیں لوگ گرنا شروع کر دیں؟ نہیں، ہمیں خدا سے اجر پانا ہے کہ میں خدا کا طالب بن جاؤں، میں خدا کا ممسوح بن جاؤں، میں خدا کے میں جیتا رہوں، میری زندگی خدا کی طرح ہو جائے. اس لیے ہماری زندگی کا سب سے بڑا جو ہے میریکل یہ ہے کہ میں خدا میں کیا ہو جاؤں؟ مقبول ہو جاؤں. مقبولیت جو ہے سب سے بڑا اجر ہے، بڑا بدلہ ہے. اگر آپ روزہ اور روزے کے بارے میں یہ جانکاری رکھتے ہیں تو یو آر دا گریٹ ڈسائپل. آپ کیا ہو؟ ایک اچھے خدا کے شاگرد ہو. تو اچھے شاگردوں کو خدا کیا کہتا ہے کہ بس تم جاؤ اور غیر قوموں کو کیا بناؤ؟ شاگرد بناؤ. ان کو خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، ان کو تعلیم دو، میں آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. خدا ماں کے پیٹ میں بھی ہمارے ساتھ تھا، اور خدا جوانی میں بھی میرے ساتھ تھا، خدا میرے بڑھاپے میں بھی میرے ساتھ تھا، خدا قبر میں بھی میرے ساتھ ہے، اور خدا اپنی بادشاہی تک وہ میرے ساتھ رہے گا. روزہ جو ہے ایک تعلق کے گہراؤ اور تعلق کی اونچائی اور گہرائی کا پیمانہ ہے. اس لیے روزہ جو ہے میرا فخر ہے. روزہ کیا ہے؟ میرا فخر ہے. اس لیے ایمانداروں کا
شریعت کے ساتھ جو تعلق ہے اس کا بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. شریعت ایک قانون اور ضابطہ اخلاق ہے، وہ نظام جو ہے اصول ہے جو خدا نے موسیٰ کی معرفت بنی اسرائیل قوم کو دیا. خروج کے باب 20 سے لے کر 31 نشر تک وہ 5 کتابوں تک محیط ہے. شریعت اس لیے نہیں دی گئی کہ ہم نجات نہ پائیں، شریعت اس لیے دی گئی ہے کہ خدا کے اصول، خدا کے قانون، خدا کا طریقہ حیات کو سمجھ سکے. اس لیے خدا نے موسیٰ کو حورب کے پہاڑ پر بلایا اور خدا کے حضور موسیٰ 40 دن بھوک اور پیاس میں رہا، اور جب تک خدا نے اس کی پیورٹی اور جب تک اس کی میچورٹی کو اندر دیکھا تب تک خدا نے موسیٰ کو اپنا کلام نہیں دیا. جب تک خدا نے دیکھا کہ میرا بندہ جو ہے پختگی اور پاکیزگی میں آ گیا تو خدا نے احکام 10 جو ہے اس کو عطا فرما دیا. آمین. کتنی بڑی بات ہے. کیا خدا نے کہا تو میرے لیے روزہ رکھ؟ خدا نے کیا کہا تو میرے لیے بھوک میں رہ؟ مگر خدا کے وہ حضور گیا، پہاڑ پر گیا اور اسے 40 دن اور رات لگ گئے. کیا لگے؟ 40 دن اور رات لگے. جب اپنی وہ پوری کنٹرول میں، اپنے پورے عقل میں اور اپنے پورے اصول میں اس کو پختگی مل گئی تو خدا نے اسے حکام 10 کلام دے دیا. یہ وہی کلام ہے جس کے بارے میں لکھا کلام مجسم ہوا. ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ، تو کلام خدا تھا. یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے پیدا ہو گئی. یہ وہ کلام ہے جو خالق کائنات ہے. وہی کلام ہے جس کا میں اور آپ اقرار کرتے ہیں. اس لیے میرے عزیز بہنوں بھائیوں، اس لیے میری زندگی کا مقصد اور روزوں کی خدمت کا مقصد ہے خداوند میں ٹھہر کر، خداوند میں قربانی پیش کر کے اپنے گناہوں کو محسوس کرے، فیل کرے. وداؤٹ فیلنگ ہمارا روزہ جو ہے نتھنگ ہے. جب تک آپ کے اندر جو ہے یہ بھوک اور پیاس کی فیلنگ نہیں ہے اور اس فیلنگ کے اندر خدا کا کلام نہیں ہے، خدا کا روح نہیں ہے، تب تک آپ کا روزہ مقبول نہیں ہوتا. جب آپ کے اندر کلام اور روح کی فیلنگ ہے تو خدا آپ کے لیے ریڈمپشن کا کام کرتا ہے، نجات کا کام کرتا ہے. اس لیے پھر ہمارا دل، ہمارا روح، دماغ اس بات کا احساس کرتا ہے. پھر احساس میں میری زبان جو ہے کھلتی ہے کہ میں نے نجات پائی ہے. خدا کا مقصد زمین پر یہ ہے کہ انسان نجات پائے. آدم کو اس لیے نہیں بنایا تھا کہ آدم گناہ کرے، مگر نیچر آلویز ویک، یہ فطرت ہے، ہر وقت کمزور نظر آتی ہے. اس لیے وہ کمزوری میں گر گیا، گناہ میں گر گیا اور خدا کی جلال سے وہ محروم ہو گیا. اس جلال کو پھر سے بحال کیا گیا. جلال کا بانی زمین پر آ کے آپ کے لیے وہ قرض کرتا ہے. خدا نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکالا. 400 سال جو ہے بنی اسرائیل مصر کی غلامی میں رہے. وہاں پر کوئی وہ روزہ نہیں رکھتے تھے. خدا نے انہیں نہیں کہا تھا میرے لیے روزے رکھو، میرے لیے بھوک اور پیاس میں رہو. مگر جب وہ مصر سے نکلے، جو 40 دن کا سفر تھا، انہیں بنی بیابان میں 40 سال لگ گئے. وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ کیونکہ وہ جب نکل گئے تو پھر وہ جو بڑبڑانے لگے، خدا کے خلاف بڑبڑانے لگے. خدا کے خلاف انہوں نے اپنا خدا بنا لیا. خدا کو سجدہ کرنے کے بجائے انہوں نے بچڑے کو سجدہ کرنا شروع کر دیا. خدا نے ان کے سفر کو اتنا طویل کر دیا تاکہ وہ پھر سے اس کی پیورٹی اور اس کی میچورٹی میں آ جائے. 40 دن کے سفر کو 40 سال لگے. ایک نئی نسل تیار ہو گئی. ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے خدا میں کمزور رہیں تو میری زندگی بھی رک جائے، میری زندگی کا بھی سفر رک جائے. تاکہ جو خدا نے میری زندگی میں منصوبہ رکھا ہے اس منصوبے سے میں دور ہو جاؤں، اس منصوبے سے میں نالا ہو جاؤں اور میں خدا کے مقصد سے محروم ہو کر زمین کا سفینہ بن جاؤں.
बल्कि अपने रोज़े में ठहर कर खुदा की कुर्बत का एहसास करके खुदा की जो एक क्या कहते हैं पोशीदा बरकत उसको रिसीव करे। ये जो सीक्रेट ब्लेसिंग है ये खुदा और इंसान के दरमियान स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, ये रूहानी रिश्ता है। इस रिश्ते की जो कलीद है उसका कलाम है। क्या है ये? उसका कलाम है जो उसने मुझे और आपको दिया है ताकि हम नजात की तरफ सफर करें। क्या हम रोजा रख के गुनाह की तरफ सफर करते हैं? नहीं, हमारा सफर जो है भूख और प्यास में नजात की तरफ है। इस नजात के सफर के क्या बन जाए? एम्बेसडर बन जाए, ताकि खुदा ने जो शरीयत मूसा को दी और नजात उसने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से दी। खुदा ने अपनी कौम को भी अपना बेटा कहा, अपना पलोठा कहा, मगर वो कौम खुदा का मकसद से दूर हो गई। मगर जब खुदा ने अपने कलमे को भी बेटा कहा, ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूं, ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूं। उसकी आजमाइश हूं, उसको बियाबान में, रूह से बियाबान में ले गया। वो 40 दिन 40 रात भूख और प्यास में रहा। 40 दिन उसकी आजमाइश होती है। गैर कौमें कहती है कैसा खुदा है जो आजमाइश में गिर गया। ये कौन सा खुदा है कि जो आजमाइश उसके ऊपर आए? आजमाइश तो गुनाहगारों के ऊपर आती है, आजमाइश इंसानों के ऊपर आती है, मगर आजमाइश खुदा के ऊपर कैसे आती है? अगर सबूत 34-8 में देखे, आजमा कर देखो खुदा कैसा मेहरबान है। मुबारक वो आदमी जो उस पर क्या करता है? तवक्कुल करता है। खुदा को माशरू के तौर पर न देखें, ये खुदा भी है और इंसान भी है। ये दो जातों में है, इंसानी जात में भी है और रूहानी जात में भी है। इंसानी जात में ये जो है महदूद है और इंसानों की तरह नजर आता है। इलाही जात में ये कुदरत रखता है, अजमत रखता है, फजीलत रखता है। जब उसे भूख लगी 40 दिन के बाद इब्लीस उसके पास आता है और उसे ताना देता है, अगर तू खुदा का बेटा है तो पत्थर को क्या रोटियां बचा। उसने ताना दिया। खुदा की आजमाइश में से लेकर गया। मत्ती 4 बाप को देखे तो पढ़े तो, अगर तू खुदा का बेटा है। वो उसने कहा कि इंसान मांस रोटी से जीता ना रहेगा। कि हमारी जिंदगी मांस रोटी पानी है, गोश्त है, पोस्त है। हमारी जिंदगी का महवर कलाम है। हमारी जिंदगी का महवर खुदा और उसका रूह है। इसलिए मेरे अजीज बहनों भाइयों, अपनी जिंदगी के हालात और उसके असूलों को के तयन आपने खुद करना। खादम मैं हूं या खादम पास्टर जवेद हो, पास्टर इशफाक हो या और कोई पास्टर हो, दुनिया के तमाम चर्च एक ही तरह का कलाम सुनाते हैं और वो सुनाते हुए खुदा की बात करते हैं। वो अपनी शख्सियत की बात नहीं करते, क्योंकि खादम का एक मकसद होता है कि उसकी कलीसिया दीनदार। कलीसिया क्या हो? दीनदार और बेदार। दीनदार हो और बेदार, देखने वाली और सुनने वाली। खुदा ने हमें आंखें देखी हैं तो गौर से देखें, कान दिए गौर से सुने, दिल दिया है गौर से कबूल करें। अगर हम आंखों से देखते हुए अंधे हैं और कानों से सुनते हुए बहरे हैं तो फिर हमारे खुदा का कसूर नहीं है, फिर कसूर हमारी सोच का है कि हम रॉन्ग थिंकिंग में हैं। समथिंग रॉन्ग हम क्या कर रहे? रिसीव और कंसीव कर रहे हैं। अगर खुदा नहीं चाहता कि हम रॉन्ग रिसीव और कंसीव करें, बल्कि खुदा चाहता हम पॉजिटिव चीजों को क्या करें? वसूल करें और कबूल करें। आमीन। इसलिए खुदा ने बनी इस्राएल को जो है इंसान के नमूना के तौर पर शरीयत का एक आलमगीर कलाम दिया।
حکام اشرا جو ہے خدا کا عالمگیر اصول ہے، اور اسرائیل اس اصولوں پر عمل پیرا نہ رہے، خطا میں خطا کرتے گئے، اور اس لیے بڑبڑانے لگے، ہائے وہ بٹھیر، ہائے وہ کھیرے، یعنی کہ وہ کھانے پینے کی چیزوں کی آرزو تمنا رکھتے تھے۔ اگر وہ خدا کے ساتھ اپنی قربت کے تعلق کو رکھتے اور خداوند یسوع مسیح کی طرح اپنے آپ کو خدا کی تابع کرتے اور خدا کے مرضی کے مطابق اپنے سفر کو جاری اور ساری رکھتے، تو وہ سفر 40 دنوں میں ختم ہو جاتا۔ ان کو 40 سال نہ لگتے۔ مسیح خداوند نے اپنے سفر کے آغاز بھی خدا کی مرضی سے کیا اور اختتام بھی خدا کی مرضی سے کیا، اسی لیے لکھا ہے کہ فرشتے آ کر اس کی کیا کرنے لگے؟ خدمت کرنے لگے۔ کتنی بڑی بات ہے! اٹس اے گریٹ ریوارڈ خدا نے دیا۔ اس لیے اگر ہم خدا کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں تو فرشتے بھی ہماری کیا کرتے ہیں؟ خدمت کرتے ہیں۔ اپنی خدمت کو نہ روکے، بلکہ اپنی خدمت کے سفر کو اتنا طویل کرے کہ دیکھنے والا، سننے والا خدا کا شکر ادا کرے۔ برکت ماس دولت کا نام نہیں ہے، برکت ماس شہرت کا نام نہیں ہے، برکت جو ہے خدا میں مقبول ہونا۔ آمین۔ اگر برکت دولت مندوں کے پاس ہوتی تو وہ دنیا کی خدا بن جاتے۔ وہ کیا بن جاتے؟ دنیا کے خدا بن جاتے۔ خدا نے ابراہیم سے قربانی مانگی۔ کیا خدا نے ابراہیم کو کہا کہ میرے لیے روزہ رکھو؟ خدا نے ابراہیم سے کیا مانگی؟ قربانی مانگی۔ کس کی؟ بیٹے کی۔ کس کی مانگی؟ بیٹے کی۔ تو اس نے قربانی دی کہ نہیں؟ دی، اور خدا نے اس کی قربانی کو قبول کر لیا، اور آخری وقت میں ابراہیم اپنا ہاتھ روک پیچھے مڑ کے دے۔ خدا نے آنن فانن برا مہیا کر دیا۔ اس لیے جب ہم خدا میں جھک جاتے ہیں، خدا کے تابع دار بن جاتے ہیں، تو خدا ایٹومیٹکلی آنن فانن ہماری ساری کمزوری کی زنجیروں کو کیا کر دیتا؟ توڑ دیتا ہے، اور ہمارا وہ شپر بن جاتا ہے، میرا چوپان بن جاتا ہے، میرا نگہبان بن جاتا ہے۔ اس لیے میرے اس بہنوں بھائی، یہ جگہ جہاں ہم بیٹھتے ہیں یہ آپ کے لیے ہے۔ آپ کے لیے سب سے بڑی بلیسنگ ہے کہ آپ سنتے ہو۔ کلام سکھاتا، کلام سننے سے ایمان بڑھتا، سننا مسیح کے کلام سے۔ اس لیے یہ روزے ہیں، یہ مسیحی روزے ہیں، اختیاری روزے ہیں۔ یہ کلیسیا نے اس کی ترتیب دی ہے۔ اس لیے میرے عزیز بہنوں بھائیوں، یہ تاریخ کلیسیا ایام سو میں مختلف روایات گردش کرتی ہیں۔ جب ہم روزے کی ابتدائی طریقوں کے پس منظر پر روشنی ڈالتے ہیں تو روزہ عبرانی اور عربی زبان لفظوں یعنی ایام سوم بیان کیا گیا ہے، اور یہ یونانی زبان میں یہ دو الفاظ کا مرکب ہے۔ کن کا؟ یونانی زبان کے دو الفاظ کا مرکب ہے۔ یونانی زبان کا جو لفظ استعمال ہوا ہے نسٹو استعمال ہے۔ میں کوئی عبرانی یونانی کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، اور نہ میں اتنی ان باتوں پر ترجیح دیتا ہوں۔ میں کہتا اپنی قوم کو اپنی ہی زبان میں سمجھا لیا جائے تو یہ سب سے بڑا اجر ہے۔ مگر علم الہیات کے جو استاد ہیں وہ یونانی، عبرانی اور لاطینی کا ضرور معنی مفہوم جو ہے وہ کلیسیا کے سامنے، خدام کے سامنے اور شاگردوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جو لفظ استعمال ہوا ہے نیسٹو، جو یونانی زبان کے لفظ کا مرکب ہے، پہلا لفظ کیا ہے؟ نیک ایسٹو۔ اس پر جب غور کرتے ہیں کہ نیک سے مراد ہے نہیں، اور ایسٹو سے مراد ہے کھانا، یعنی کہ کھانا نہیں کھانا۔ روزے کے لفظی معنی یہ بنتے ہیں کہ نہیں کھانا، نہیں پینا۔ یہ دو مرکب کیا ہے؟ نہیں کھانا، نہیں پینا۔ ایسٹو جو ہے ہر وہ چیز میں آ جاتی جو انسان اپنے منہ سے کھاتا ہے۔
یعنی کہ نشو جو ہے زبان جو لفظ ہے اس کے اندر وہ ہر چیز آ جاتی ہے جو ہم منہ سے کھاتے ہیں. اس لیے روزے کا جو بنیادی معنی ہے کہ نہ کچھ کھانا اور نہ کچھ پینا. اور کبھی کبھار یہ کلیسا میں ایسے نظریات جو ہیں کثرت کے ساتھ گردش کرتے ہیں. کیا نظریات ہیں؟ نظریات غیر قومیں کہتے ہیں مسیحی لوگ جو ہے توے کے اوپر پکی ہوئی چیز نہیں کھاتے، باقی سب کھا لیتے ہیں. پتہ نہیں وہ ہمارے درمیان رہتے ہیں تو کہتے ہیں روٹی نہیں کھاتے توے کی پکی ہوئی، جوس پی لیتے ہیں، پھل فروٹ کھا لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم روزہ رکھتے ہیں. یہ ان کی روایات، ان کا نظریہ ہے ہمارے متعلقہ. مگر مسیحی ایماندار اس نظریے کو کیا کرتے ہیں؟ کنڈیم کرتے ہیں. ہم ان کو فالو نہیں کرتے، وہ ہمیں فالو کرتے. ایک بات کو غور سے سمجھیں کہ ہم ان کو فالو نہیں کرتے، وہ ہم کو فالو کرتے ہیں. ہم ورڈ آف گاڈ کو فالو کرتے ہیں. کہ جو ورڈ آف گاڈ ہے یہ ہمارا ریئل گول ہے اور یہ کلام خدا کی طرف سے ہے. اس لیے خدا جو ہمیں سکھاتا ہے، خدا جو ہمیں بتاتا ہے وہ ہم کرتے ہیں. اس لیے ان کی تعلیم کو ہم کنڈم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جس طرح دوسری قومیں روزہ رکھتے ہیں اس طرح تم پر روزہ کیا ہے؟ فرض ہے. ان کو یہ کلام ہے کہ جس طرح دوسری قومیں روزہ رکھتے ہیں تم پر روزہ فرض ہے. تم ہم کو دیکھ کر روزہ فرض کرتے ہو، ہم تم کو دیکھ کر روزہ فرض نہیں کرتے. ہم پہلے سے ہیں، تم پہلے سے نہیں ہو. ہماری سوچ تب سے ہے جب سے کلمہ خدا کے ساتھ تھا. پھر وہ کلمہ دنیا میں آتا ہے، پھر وہ دنیا کو نئی سوچ سے مقبول کرتا ہے. اس غیر اقوام کی تعلیم جو ہے وہ میرے اور آپ اور کلیسا کے خلاف بیان بازی کا ایک نیا طرز عمل ہے. مگر وہ نہیں جانتے کہ مسیحی لوگ جب روزہ رکھتے ہیں تو ہر چیز سے وہ اپنے آپ کو علیحدہ کر لیتے ہیں. ان کا تعلق پوشیدہ اور ایمان کا ہوتا ہے، دعا اور ریاضت و پرستش و کلام کا ہوتا ہے. وہ کیا انوائنٹنگ اور پاکیزگی کا ہوتا ہے. روزہ روٹی اور بوٹی کا نہیں، یہ جو روزہ ہے یہ خدا اور انسان کا ایک سیکرٹ جو ہے ویپن ہے. اس لیے وہ نہ ہمیں سمجھتے ہیں اور نہ وہ کلام کو سمجھتے ہیں. اگر انہیں سمجھنا ہے تو پہلے کلمے کو سمجھنا ہوگا. یہ کلام کلمے کے ارد گرد چکر لگاتا ہے. جب تم اس کلام کے ارد گرد چکر نہیں لگاتے ہیں تو اس کلام کی جو ریولیشن ہے، مکاشفہ ہے، اس سے پھر آپ ناراض ہو جاتے ہیں. اسے ہماری دعا پرستش کا جو رشتہ ہے وہ ایمان کی کلید کا حصہ ہے اور یہ میرا اساس انجیل ہے. اس لیے میں نے بدھ کو بھی کہا تھا روزہ جو ہے ایمان کی اساس انجیل ہے. روزہ میرے ایمان کا حصہ ہے، میرے ایمان کی انجیل ہے. اس لیے میرے عزیزو آج کا جو ایام سوم ہے انگلش میں سے کہتے ہیں لینٹ سیزن کہتے ہیں. لینٹ کا جو ہے یہ لفظ لاطینی زبان سے نکلا. کہاں سے نکلا ہے؟ لاطینی زبان سے نکلا، جبکہ انگلش میں سے لینٹ استعمال ہوا. اگر ہم لاطینی زبان کا کیلنڈر لیں، یہ میرے لیے ایک نیا مکاشفہ تھا. میں جب اسٹڈی کر رہا تھا تو یہ میرے لیے ایک نیا مکاشفہ تھا کہ اگر ہم لاطینی زبان کا کیلنڈر لے کر دیکھیں جنوری اور فروری اور مارچ کا لفظ کیلنڈر میں ملے گا. اور اس کے لیے جو لفظ مل کے لینٹین لکھا ہوا ہے ہمیں دکھائی دیتے ہیں. لینٹین سے مراد مارچ کا مہینہ، وہاں مارچ کی جگہ پہ لینٹین لکھا ہوا ہے لاطینی زبان میں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ موسم بہار کو بھی ظاہر کرتا ہے، یہ موسم کی تبدیلی کو بھی ظاہر کرتا ہے. اس سے مراد ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں موسم کی تبدیلی، ایمان کی تبدیلی، ریاست کی تبدیلی اور قربت کی تبدیلی میں انسان خدا کا شکر گزار ہوتا. آمین.
اس لیے میرے عزیز بہنوں بھائیوں، موسم اور اپنی زندگی کی تبدیلی کے عمل کے وقت کی آپ ریاست کریں، ریاست کاری شروع کریں، کیونکہ روزوں کے ایام سوم زیادہ تر آپ دیکھیں گے مارچ کے مہینے میں شروع ہوتے ہیں۔ اس لیے لاطینی کیلنڈر میں لینٹن کا نام دیا گیا ہے۔ یا روزوں کے ایام سوم ہمیں مسیح ہوتے ہوئے ہمیں ایک بات سیکھنی چاہیے کہ لینٹن کا آغاز کب ہوا ہے۔ اس بات کے بعد ختم کرتے، باقی اگلے اتوار کرتے۔ لینٹن کا آغاز کب ہوا ہے؟ میں چاہتا ہوں یہ بات میرے لیے بھی ایک نئی تھی، اور ہمیں سیکھنے کے لیے خدا کا ایک بڑا برکت ملتی ہے، اور اس برکت کو میں نے آپ کے لیے لکھا، ریسرچ کیا، سمجھا، جانا، تاکہ میری کلیسیا، میرے خدام، میرے مبشر، میرے پرستار اس بات کو بھی سیکھیں، سنیں، سمجھیں۔ بائبل تو ہم لے کر نہیں آتے، دعا گیتوں کتاب تو ہم لے کر نہیں آتے، خیر ہم کان تو اپنے لے کر آتے ہیں، آنکھیں تو اپنا لے کر آتے ہیں، بدن تو اپنا لے کر آتے ہیں، تو یہ بھی ریسیونگ کا اٹس بلیسنگ کہ ہم سیکرٹ ویپن کو جو ہے ہولی اسپرٹ کی مدد سے کیا کر سکیں، ریسیو کر سکیں۔ اس لیے کہ ہم ایمانداروں کو تاریخ کلیسیا کی تاریخ کو دیکھنا ہے کہ دنیا کی تاریخ کیا بیان کرتی۔ 306 ایڈی یعنی عیسوی میں اگسٹن ٹائم کیا رہا، اگسٹن ٹائم جو ہے یوکا کا ایک شہر کا کیا وہ بن گیا، گورنر بن گیا، اور یورک اس کا کیا ہے، اس صوبے کا نام ہے، اس نے اس کا کنٹرول حاصل لیا، اور گورنر کے طور پر اس نے جب اپنی ذمہ داری سنبھالی تو مسیحی رفاقت میں اس کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے بعد 312 ایڈی میں وہ روم کا بادشاہ بن گیا۔ 312 میں کس کا بادشاہ بن گیا؟ پھر وہ روم سلطنت کا بادشاہ بن گیا۔ اس وقت اس کے ایمان کی جو الفت تھی اس میں اور بڑھوتری اور ترقی ہوئی، اور خدا کا جلال اس کی زندگی میں ظاہر ہونے لگا۔ وہ روحانی ترقی کرتا گیا، اور اس نے 313 ایڈی میں روزوں کو مسیحی دین کا حصہ بنا لیا۔ ہم اکثر سمجھتے تھے، اکثر سنتے کہ نکایا کی کونسل میں اس بات کا تعین کیا گیا تاکہ مسیحیوں کے روزوں کی ترتیب دی جائے۔ نہیں، 313 میں جو روزوں کا ہے مسیحی دین کا کیا بنا دیا، حصہ بنا دیا۔ اور 313 ایڈی میں دین مسیحیت کے لوگ روزہ رکھنا انہوں نے کیا کر دیا، آغاز کیا۔ روزوں کا آغاز 313 میں دین مسیحیت میں ہو گیا۔ اس لیے روزے کو تاریخی کلیسیا میں اہم سنگ میل کا درجہ دیا گیا، اس کو مقام دیا گیا، اس کا روز جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ جب بھی رومی گورنمنٹ کوئی بھی اپنے قانون کا فیصلہ کرتے یعنی کہ تو کیا کرتے تھے، تو ان کی میٹنگ سے پہلے وہ روزوں کی نسبت کو ضرور سمجھتے تھے، روزوں کے مہینے کو ضرور سمجھتے تھے۔ جیسے کہ ہم لوگ دیکھتے رسول اعتقاد کلیسیا روزوں میں شادی نہیں کرتے، مگر کچھ کلیسیا تو پڑھتے ہی نہیں، وہ تو مانتے ہی نہیں روزوں میں، وہ کہتے نہیں، لکھا ہی نہیں۔ کہاں لکھا بھی؟ تم بال بناتے ہو، کتنی دفعہ بنانے، بال سیدھے بنانے، بال الٹے بنانے، بال اوپر کرنے، بال کو کیا کرنا ہے؟ بائبل میں تو نہیں لکھا، یہ تو کرتے ہو۔ کتنی دفعہ فیشل کرنا، کون سا کوٹ پہننا، کون سا رنگ پہننا، یہ تو بائبل میں لکھا نہیں، تو تم یہ تو کرتے ہو، تو پھر کہتے روزہ تم رکھتے نہیں۔ تو اسی طرح کا سوال یونا کے شاگردوں نے بھی یسوع سے کیا کہ ہم اور فقی فریسی روزہ نہیں رکھتا مگر تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے۔ آج بھی ان کے رویے وہی ریاکاروں فقی فریسیوں کی طرح ہے۔ یا آج بھی کلیسیا جو وہ بڑبڑاتی ہے، جس طرح یہودی جو ہے وہ بھی اب ہم بڑبڑاتے ہیں، مگر ان کا ظرف دیکھو کہ وہ گڈ فرائیڈے بھی ہمارے ساتھ مناتے ہیں، ایسٹر بھی ہمارے ساتھ مناتے ہیں۔ پھر روزوں پر ایمان تم رکھتے نہیں تو پھر کون سی تاریخ پہ آپ گڈ فرائیڈے میں شامل ہو سکتے؟ سینہ سوری کر کے، کیونکہ اس میں فائدہ ہوتا، ہدیہ ملتا ہے، دہلیہ ملتی۔ بھی یہ روزے تو تم رکھتے نہیں، تاریخ تم مانتے نہیں، تو پھر تم تانا زنی کرتے ہو۔ جو حال فقی فریسیوں کا ہے آج وہی حال چرچ کا ہے، آج وہی حال خادموں کا ہے۔ یوٹیوب پر دیکھ لیں، روزوں کے ایام بڑی باتیں ہوتی، مگر وہ تاریخ کا مطالعہ نہیں کرتے۔ روزوں کی نسبت کی میٹنگ کی ترتیب دی جاتی، جیسے کہ
325 AD में नकाया की कौंसिल की मीटिंग का इनकाद हुआ, जिसमें बड़े बड़े आलम दीन बिशप साबान शरीक हुए। नकाया की कौंसिल की तरीके कलीसिया के चर्चेस और अहम फैसले क्या कर दिए गए? मरतब। इसमें क्या कर दिए गए? फैसलों को मरतब कर दिया, जिसमें रोजों के अयाम सोम के खास अहमियत रखते हैं, जिस पर आज कलीसिया क्या है? अमल। ये वही अमल और वही दस्तूर है जिस पर कलीसिया अमल पैरा है। तो जो बातें खुदा के लोगों ने मुतहदा तौर पर उसको अमल जामा बनाया, तो क्या वो बुरा है? वो अच्छा है, ताकि हम खुदा के असूलों में कार करते रहे। इसलिए अपने अंदर इस अमल को छोड़े नहीं, बल्कि अपने बच्चों को भी सिखाइए, ताकि खुदावंद की कुर्बत हासिल करें। खुदावंद आज इस कलाम के वसीले से बरकत दे, और इसका दूसरा हिस्सा हम अगले संडे को इस पर सह हासिल गुफ्तगू करेंगे। खुदावंद आपके साथ।